آج جو ہم شروع کرنے کی کوشش کریں گے جی انشاءاللہ، اور اس کو یہ اگلے کچھ سیشنز جاری رہے گا. دس از اباؤٹ ٹیسٹنگ آور مینٹل پیٹرنس. دیکھیں، میرے سے پچھلے دنوں کسی کی بات ہو رہی تھی تو وہ اس میں ایک چیز واضح ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ شاید یہ خیال بھی پایا جاتا ہے کہ مینٹل پیٹرنز اگر ٹھیک ہوں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. مینٹل پیٹرنز آر آلویز سمپلیفائڈ ورژنس آف ریالٹی. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مینٹل پیٹرنز کچھ ٹھیک ہوتے ہیں اور کچھ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. اکثر اسی لیے بنتے ہیں کہ ٹھیک ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیر آر ٹو ویز آف گوئنگ اباؤٹ لائف. زندگی میں چلنے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ ریئیکٹیو موڈ میں چلتے جائیں. آپ کا ایک کانسیپٹ ہے، آپ اس کانسیپٹ پر لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق اپنا بیہیویئر طے کریں یا اپنا رسپانس طے کریں. اس کو اس کو میں نے کہا تھا جس وقت پہلے ایک سلائیڈ پہ، آپ کو یاد ہوگا، یہ ایکسپلین کیا تھا کہ ہماری تھاٹس، ہماری فیلنگز، رسپانسز، ہمارے ایکشنز، یہ سب کچھ جو ہیں یہ اصل میں ہمارے مینٹل پیٹرن جب ڈٹرمن کرنے لگ پڑتے ہیں. اس کو میں نے ریئیکٹیو موڈ کہا تھا. ہمیں اس ریئیکٹیو موڈ سے نکلنا ہے. تو یوں نہ سمجھیے گا کہ کچھ مینٹل پیٹرنز اچھے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ٹھیک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. اٹ از آلویز امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ انسانی معاملات میں دیر کین بی 100 ملین ڈفرینٹ ایکسیپشنز. اور یہ وجہ ہے کہ ہمیں اس سے نکلنا ہے، بجائے اس کے کہ ہمارے رسپانسز اپنے موجود کانسیپٹس کی بیس پر ہوتے چلے جائیں جو ہم جانتے نہیں ہیں. ہمیں اس کو رک کر تو اس پہ غور کرنا ہے کہ ہمارے مینٹل پیٹرنز کیا ہیں، اور ان کو ریپلیسمنٹ جو کرنی ہے وہ اس سے نہیں کرنی کہ کوئی نیا مینٹل پیٹرن جو زیادہ اچھا ہو، زیادہ کمپریہنسو ہو، اس سے ریپلیس کر دیا جائے. ہمیں اس پہ کرنی ہے کہ ہمارے رسپانسز پرنسپل بیسڈ ہو جائیں. دیر آر ٹو ویز آف لائف. ون از ٹو کیپ آن گوئنگ ود یور ایبسٹریکشنز اینڈ مینٹل پیٹرنس. اپنی زندگی کو اپنی ایبسٹریکشنز اور مینٹل پیٹرنس کی روشنی میں گزاریں. آپ، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، مجھے یہ کرنا چاہیے. اس کے نتیجے میں بہت سارے جو مورل کانسیپٹس ہیں، ایک بڑا مورل کانسیپٹ ہے یہ سیلف رسپیکٹ کا، یہ اصل میں ایگو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جس وقت آپ اس سے اٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا، اس کے جو ریزنز ہیں، اگر میں نہیں جانتا ہوں تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ ڈٹرمن کروں کہ اس نے کیوں کیا تھا. میں تو اس کی بیسس پر اپنا معاملہ کروں گا کہ میرے پرنسپلز کیا ہیں. تو میں آج سے جو یہ ٹاپک شروع کر رہا ہوں، دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. جی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے اس وقت سیشن میں آنا ممکن نہ بھی ہو، اگر تو اس کو کم از کم جو اس کا جو مین سیشن کا پارٹ ہے نا، اس کو ضرور سن لیجئے، بیکاز دیٹ ول ہیلپ اس کنٹینیو ود دا ڈسکشن. اس میں ہم دو تین چیزیں کریں گے. نمبر ایک یہ کریں گے کہ آج یہ دیکھیں گے کہ اس کی ہنڈرنسز کیا ہیں جو ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈال دیتی ہیں. اکثر اوقات ہم کس طرح سے ان مینٹل پیٹرن سے اویئر ہو سکتے ہیں. اور نیکسٹ سیشن سے ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ٹولز میں نے آپ کو دینے ہیں، اور ان ٹولز میں ایک اضافہ ہوگا انشاءاللہ ایز وی پروگریس. جن لوگوں نے اس کو شروع سے فالو کیا ہوا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بالکل آغاز میں ایک ٹاپک کیا تھا کہ ہماری کانورسیشنز کیسے ہونی چاہیے. گائیڈ لائنز فار افیکٹو کانورسیشنز کے عنوان سے ہم نے یہ کام کیا تھا. میرا خیال ہے یہ تیسرا یا چوتھا سیشن تھا، اور اس میں کچھ اضافے کریں گے ہم. یعنی یہ اضافے خاص طور پر اس موقع پر ہو رہے ہوتے ہیں جس وقت انٹیگنزم تھوڑا سا پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ جب بھی آپ اپنے یا دوسرے کے مینٹل پیٹرنز کو، دوسرے کے رویوں کو انڈر کویسچن لائیں گے تو وہ کویسچن کیسے کرنے ہیں، اس چیز کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا وچ ول بی امپورٹنٹ، آپ کی زندگیوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں وہ. تو ہمارے تین جو ہمارے ٹاپکس ہوں گے اب آئندہ، وہ شاید 5 سے 6 سیشن تک چلیں گے. وہ یہ ہے کہ مینٹل پیٹرنز کو سمجھنے میں اور ان کو توڑنے میں، ان کو ٹیسٹ کرنے میں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، اور ان سے اپنے آپ کو آزاد کرنے میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے. ایک جنرل آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگلے سیشن پہ ہم جو آغاز کریں گے وہ اس ٹول سے کریں گے. سب سے پہلا ٹول جو ہے وہ میں آپ کو دوں گا کہ کس طرح ہم اپنی ایبسٹریکشنز میں لیپ کرتے ہیں. یعنی ایبسٹریکشنز کا آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کو بتایا تھا ایبسٹریکشن کا ٹاپک، اگر وہ نہیں یاد تو اس کو ضرور دیکھ لیں. لیولز آف ایبسٹریکشنز کے نام سے جو ٹاپک ہے
اس کو ضرور دیکھ لیں. وہ آپ ضرور دیکھ لیں کہ ہم کس طرح سے ایک ایبسٹریکشن سے دوسری ایبسٹریکشن میں چلے جاتے ہیں. یعنی ایک تو سب سے پہلی ایبسٹریکشن تو وہ ہے کہ جب ہم ایک ایکسپیرینس کرتے ہیں اور اس سے کیا چیز ہم پرسیو کر رہے ہیں، اس پرسیپشن میں انفرنسز ایڈ کرتے ہیں. ان انفرنسز کے نتیجے میں ہم کچھ نتائج نکال لیتے ہیں، اور پھر اصل میں ان نتائج کو اصل سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہی مینٹل پیٹرنز کی بنیاد ہے اصل میں، کہ ہم اپنی ایبسٹریکشنز میں لیپس لے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم بالکل آگاہ نہیں ہوتے. دیکھیے، میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ یو شوڈ ٹاک ٹو می ود رسپیکٹ فار انسٹنس. مجھے یہ بالکل آپ کا طریقہ پسند نہیں. تو آپ کی کسی بات کو اس نے یہ سمجھا ہے کہ یو آر ٹاکنگ ود ڈس ریسپیکٹ، یو آر بینگ ڈس ریسپیکٹفل. اس میں اصل میں کچھ لیپس ہیں جو پیدا ہو رہی ہیں. سب سے پہلی لیپ یہ مثال کے طور پر، وہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ آپ اگر کسی چیز کو ویڈیو کیمرہ سے، لیٹ سے اس وقت ہماری جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اگر ایک ایکشن کو کیمرے سے ریکارڈ کر رہے ہیں تو جو کچھ وہ ریکارڈ کرے گا وہ کیا ہے. وہاں پر اگر نظر آیا کہ ایک آدمی تھوڑا سا لاؤڈ ہو گیا ہے، اب دیکھیے اگلا سٹیپ کیا ہوا ہے. اس لاؤڈنس کو میں نے روڈنس سمجھا ہے، اس روڈنس کو میں نے پرسنلائز کیا ہے، یہ میرے ساتھ روڈنس ہو رہی ہے. اور وہ جو پرسنلائزیشن ہے، اس میں ایک کلچرل میننگ کو ایڈ کیا ہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ روڈ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ہو رہا ہے. وہ ڈس ریسپیکٹفل یہ آدمی میرے ساتھ ہو رہا ہے. اب دیکھیے کیا ہوا، اس کا لاؤڈ ہونا میری ڈس ریسپیکٹ تک پہنچا ہے. یہ جو ایک ایک سٹیپ کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم بالکل اویئر نہیں ہیں. ہمارا دماغ اتنی تیزی سے کام کرتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اویئر نہیں ہوتے. اور اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ رک جائیں اور اس پر غور کریں تو یہ مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم اس کے عادی نہیں ہیں. تو ہم اس چیز کو، میں بسم اللہ کرتا ہوں آج کے لیے، اور اس چیز کو ہم نے آج اسٹڈی کرنا ہے that what is it that creates these problems. کہ ہمارے اندر کیا چیز ہے کہ جو یہ پرابلمس کریٹ کر دیتی ہے. جی، ویل بی ٹیکنگ دس اپ فرام دا ویری بگننگ، کہ جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری وہ رکاوٹیں کیا ہیں، وہ ایٹیٹیوڈز میں، ہمارے اپنے ایٹیٹیوڈز میں وہ کیا ہینڈرنسز ہیں جو ہمیں اس سے فری ہونے میں مددگار نہیں ہو پا رہے، یعنی ہمیں آزادی نہیں دے رہے کہ ہم اس سے فری ہو سکیں. دے آر ناٹ allowing us to get free from these mental patterns. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہاں پر جو میں ورڈ یوز کر رہا ہوں وہ ہے our beliefs are true are the truth. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میرے مانی ہوئی حقائق ہیں، میری چیزیں جو میں مانتا ہوں، وہ بالکل سچائی پر مبنی ہے. یہاں پر obviously we are not talking about religious beliefs, we are talking about beliefs in the general course of life، جو ہماری زندگی میں عام طور پر چل رہا ہوتا ہے. اگر ایک آدمی نے، مثال کے طور پر، ایک آدمی آپ کے ساتھ، آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ کسی چوراہے پہ رکا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے ابھی کہ اس نے اپنا والٹ نکال کے رکھا ہے اور اس میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، اور کسی نے اس سے پیسے مانگے ہیں، کسی چوراہے پہ، کسی چوک پہ کھڑے ہو کر کسی نے پیسے مانگے ہیں، اور اس نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ میرے بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اب آپ کے ذہن میں جو پکچر بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. واٹ مائٹ بی سم ادر تھنگس. یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ اس نے یہ کہا، فیکٹس کیا ہیں؟ فیکٹس یہ ہیں کہ آپ نے اس کے والٹ میں پیسے دیکھے ہیں، اس سے کسی نے پیسے مانگے ہیں اور اس نے انکار کیا ہے، اور آپ نے اس ساری چیز کو جب کمبائن کیا تو اس سے ایک انفرنس ڈرا کیا ہے، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. اس کا ایک سادہ طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے پوچھ لیں، اور ہر وقت یہ پوچھنا ممکن نہیں ہوتا، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر پوچھ نہیں بھی سکتے تو صرف امیجن کر کے دیکھیں کہ کیا کیا سچویشنز ہو سکتی ہیں. کہ کبھی آپ کے ساتھ یہ سچویشن اگر پیش آئے تو کیا لازم ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے؟ وہ کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم انفر کر رہے ہیں اپنے اس بلیف کی بیسس پر، وہی سچائی ہے. اور یہ جو سچائی ہے، اٹ از obvious. میرے سے کئی دفعہ یہ بات ہوئی ہے، یہ بالکل obvious بات ہے، اس کے اوپر کوشچن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ جو obvious بات ہے وہ آدمی مس کر رہا ہے کہ اس میں بہت کچھ میرا انفلوئنس شامل ہے، وہ بالکل مس کر جاتا ہے. our beliefs are based on real data. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو چیزیں، یہ ہم نے بلیفس بنائے ہوئے ہیں،
یہی سوشل بلیفس، سوشل انٹریکشنز کے بلیفس، یہ بالکل ریئل ڈیٹا میں بنائے ہوئے ہیں. اگر کوئی آدمی اونچا بولتا ہے تو وہ لازماً روڈ ہی ہوتا ہے، تبھی اونچا بول رہا ہوتا ہے. آپ کبھی پلٹ کر یہ پوچھیں کہ جب آپ اونچا بولتے ہیں تو کیا لازماً آپ بھی روڈ ہوتی ہیں؟ یا آپ اگر کوئی ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں جس کو دوسرے نے غلط سمجھا ہے، تو کیا لازماً یہی مطلب آپ کا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھے مے بی یو ہیو اے ڈفرنٹ کانوٹیشن ان مائنڈ. our beliefs are based on real data. ہماری زندگی کا بڑا تجربہ ہے، اور وہ جو ڈیٹا ہم نے لیا ہے وہ اس کی بیسس پر ہم نے یہ بلیف ڈرا کی ہیں. اینڈ فائنلی the data we select are the real data. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی یہ بات آپ نے اب سمجھ لی ہے بڑی اچھی طرح سے کہ ہم جب بھی کسی ایونٹ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں تو اس میں سے ہر چیز پرسیو ہی نہیں کر رہے ہوتے. اس کا میں جب نیکسٹ ٹائم ہم اس کی بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کو، میں اس کے سامنے آپ کے سامنے مثال رکھ کے بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم مس کر جاتے ہیں بہت ساری وہ چیزیں دیکھنا کہ جو ہم نے ہمارے پیش نظر نہیں ہے دیکھنی، یا ہم اس میں جس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے دیکھنے میں، یا جس کی طرف ہمارا ابھی رجحان نہیں ہے. ہمیں دکھایا جائے تو وہ نظر آ جائے گا، لیکن وہ ہم چونکہ اس وقت دیکھتے ہوئے ہماری توجہ اس پہ نہیں ہے، یا ہم وہ چیز نکالنا نہیں چاہ رہے. آئنسٹائن نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ جب ایک سائنسدان جو ہے وہ کسی چیز کو آبزرو کرتا ہے تو یہ وہ کیا آبزرو کرے گا اس کا تعلق اس کے اپنے ایگزسٹنگ بلیف سے ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کیا آبزرو کرنے نکلا ہے وہ وہی آبزرو کر پائے گا. جو وہ چیز دیکھنا نہیں چاہتا یا جو چیز اس کے پیش نظر نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے کہ وہ دیکھ سکے. اور جب وہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیز وجود میں آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرینڈپٹی. آپ نکلے تو تھے کچھ اور ڈھونڈنے کے لیے، لیکن آپ کو زیادہ قیمتی چیز مل جاتی ہے اس میں سے. اس کو انگریزی زبان میں ایک پورا ورڈ ایجاد کیا گیا اس کے لیے، جس کو کہتے ہیں سرینڈپٹس ڈسکوری. یعنی we were looking for something else but we found something of more value. یہ ہماری چند بلیفس ہیں. یہ بات کہ our beliefs are the truth is obvious, our beliefs are based on real data and the data we select are the real data. یہ ہے جو آخری بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم ایک واقعے میں سے وہی چیز دیکھتے ہیں جو ہم نے دیکھنی ہوتی ہے یا جس کی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے، لیکن what we believe کہ ہم نے ایک واقعہ ایکسپیرینس کیا. یہ جو ہمارا بلیف ہے، اب میں آپ کو پیچھے سب کچھ چونکہ بتا چکا ہوں، اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ابھی. مینٹل پیٹرنز ہماری لیپس آف ایبسٹریکشنز ہوتی ہیں. ہمارا کام سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس لیپس آف ایبسٹریکشن ٹھیک کو جاننے کے لیے اپنا ایٹیچیوڈ ٹھیک کریں. وہ جو ہم نے ابھی دیکھا کہ اس ایٹیچیوڈ میں یہ ہنڈرنسز ہیں، ان کے بارے میں آگہی پیدا کر لیں، اور پھر ان کے بارے میں شعور کے ساتھ ہر واقعے میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ کدھر کدھر ہم اس میں پھنستے ہیں. پھر اپنے آپ سے یہ سوال کریں. مینی ٹائمز واٹ ول ہیپن از کہ آپ ایک ایسا مینٹل پیٹرن جس پر زندگی کا ایک بڑا عرصہ گزار چکے ہیں، آج اس کو ٹیسٹ کرنے نکلے ہیں اگر، تو آر یو ایون ولنگ ٹو کنسیڈر دس جنرلائزیشن مے بی انکریکٹ. یہ کیا تیار ہیں؟ کیونکہ اگر اس کے لیے اس کا جواب اگر نو میں ہے تو پھر اصل میں آگے چلنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. تو وہ جو پیچھے ساری بات تھی، کیا آپ ان چاروں پوائنٹس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس پر آمادہ ہیں کہ یہ سوچیں کہ یہ جو میں مانتا رہا ہوں یہ غلط ہو سکتی ہے بات، اور اگر غلط ہو سکتی ہے تو اس میں میری بہتری ہے کہ میں اس کو ٹھیک کر لوں. نمبر 2 یہ کہ کہنا ہے ری انٹرپریٹ دا ڈیٹا ڈفرینٹلی. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک واقعہ آپ نے آبزرو کیا ہے کہ جس میں ایک آدمی، آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے والٹ میں پیسے ہیں، اس نے ایک صاحب کو یہ بتایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو کیا آپ نے اس کا انٹرپریٹیشن یہ کی ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. تو کیا اس کو ری انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے؟ کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ یہ ہم ری انٹرپریٹ کر لیں؟ اگر وہ آپ کو کلیئر کرے تو would you be willing to listen to that and believe that he is telling you the truth? And where possible, test the generalization directly. یہی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، پوچھ لیں. اس پوچھنے کا وہ طریقہ ہے جو میں جس کی وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کس طرح سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اس میں. what are going to be the right kinds of questions that we can ask. This will often lead to inquiring into the reasons behind one another's actions. ایک دوسرے کے ایکشنز کی ہم وجوہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس میں. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے ساری چیز رکھی ہے، اگر پہلے 2 سوالوں کا جواب یس میں ہے کہ یو آر ولنگ ٹو ڈو دیٹ،
تو پھر اگلا جو تیسری چیز ہے وہ میں آپ کو ٹولز کی صورت میں انشاءاللہ سکھاؤں گا، اور اس کو آپ نے اگر پریکٹس کیا تو آئی کین اشور یو دیٹ یو ول ریئلی بینیفٹ اینڈ ناٹ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میڈیٹیشن کی طرح، جس کو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یو ہیو ٹو پریکٹس فار ایٹ لیسٹ 2 months، جس کے بعد آپ کو تھوڑا سا کنٹرول ڈیولپ ہوتا ہے. بڑی قیمتی چیز ہے، دیٹ مسٹ بی. ضرور کریں پریکٹس اگر آپ نے نہیں کی ہے. لیکن یہ جو چیز ہے یہ آپ کو شروع میں ہی اگر آپ ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے تو اصل میں امیڈیٹلی فائدہ پہنچانا شروع کر دے گی. بٹ اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ڈوئنگ. یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ جو ہم ٹولز کریں گے اس میں آپ کو تھوڑا سا بیٹھ کے، یعنی آدھا آدھا گھنٹہ شروع میں بیٹھ کے تو کچھ سوچنا پڑے گا. یہ جو واقعہ ہوا، ایک آدمی نے یہ کیا، اس نے پیسے مانگے، اس نے انکار کیا، اور میں نے یہ سمجھا. یہ یہ جو پوری بات ہوئی ہے اس میں کس طرح سے میں نے ایک ایک کر کے ایبسٹریکشن میں لیپس لیے ہیں، اس کو نوٹ کرنا ہے اور پھر اس کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ مثالیں ہوتی ہیں جس وقت ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اٹ بیکمز ویری آبویس کہ کس طرح سے لیپس ہوئے ہیں. عام زندگی میں ایسا ہوتا نہیں ہے. پھر آخری چیز جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو اسپاٹ لیپس آف ایبسٹریکشنز. واٹ ڈو یو بلیو؟ آپ کے جو بلیف ہیں جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ آور بلیفس آر دا ٹروتھ، وہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جب ایک آدمی آپ کی نظر میں جو صحیح بیان ہے اس سے ہٹ کے بیان دے رہا ہے یا نامکمل بیان دے رہا ہے، تو کیا آپ یہ مانتے ہیں، یو بلیو دیٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے لائی آلموسٹ فار شور وداؤٹ ایکسیپشن؟ اگر یہ سچویشن ہے تو یہ اصل میں دس از واٹ از ریکوائرڈ ٹو بی ٹیسٹڈ. وہ کیا چیز ہے جو آپ مانتے ہیں؟ نمبر دو یہ کہ ہاؤ ڈیڈ یو ارائیو ایٹ دس بلیف؟ اس تک پہنچے کیسے ہیں آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یہ بلیف ٹھیک ہے؟ واٹ از دا ڈیٹا؟ یہ جو بات ہے کہ جب بھی ایسا ہوگا تو یہ غلط ہوگا، اس کا ڈیٹا کدھر سے آیا ہے؟ آپ نے کتنی چیزوں کو ٹیسٹ کیا ہے؟ آپ سے کبھی یہ پوچھا جائے کہ آپ نے کبھی اگر اس طرح کیا تو لازماً وہ جھوٹ ہی تھا. اس کی ایکسیپشن سوچیں ذرا کتنی ہو سکتی ہیں، اینڈ یو ول فائنڈ نمبر آف دیم. میرا میرے جو ساتھی ہیں یہاں پہ میرے لیے کام بھی کرتے رہتے ہیں، اگر وہ میرے سے پیسے لے کے گئے ہیں اور گاڑی ٹھیک کروانے کے لیے فار انسٹنس، اور اس طرح آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ نے جو پیسے دیکھے ہیں وہ اصل میں ان کے والٹ میں دیکھے ہیں جو انہوں نے میرے سے لیے تھے گاڑی ٹھیک کرانے کے لیے. تو اب کیا ہوا، یہ اگر ساری انفارمیشن آپ کے سامنے آئے تو یو ول پرابلی امیڈیٹلی سے کہ یس دیٹ از پاسبل. تو واٹ از دا ڈیٹا آن وچ دس جنرلائزیشن از بیسڈ؟ یہ جو ہم نے اس طرح سے کہہ دیا کہ اگر واقعات کے خلاف بات ہو، حقیقت کے خلاف بات ہو تو وہ جھوٹ ہوتی ہے. یہ ہم نے کیسے نکالی ہے، یہ بلیف کیسے نکالا ہے؟ اور حقیقت کیا ہے؟ کیا صرف وہی ہوتی ہے جو مجھے دکھ رہی ہوتی ہے اور جس اس حقیقت کی انٹرپریٹیشن میں کر رہا ہوتا ہوں؟ والٹ اس کا پڑا ہے، دیکھیے یہ بھی خود ایک انفرنس ہے. اس کے والٹ میں جو پیسے ہیں وہ اس کے ہیں، یہ کوئی لازمن فیکٹ نہیں ہونا ضروری. لیکن جیسے ہی میں یہ ساری انفرنسز کر لیتا ہوں اس کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہاں پہ غلط ہو گئی بات. آئی تھنک وی شوڈ اسٹاپ ہیئر. ہم یہاں سے آگے چلیں گے جی، اور یہاں سے آگے اب پلیز میری ریکویسٹ ہے یہ کہ ان سارے پوائنٹس کو آپ نے ضرور سے نوٹ کریں. اس پہ اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ کریں، بیکاز فرام ہیئر آن وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ٹیکنگ اپ دا ٹولس. اور وہ ٹولس جو ہے اس میں میری اگین آئی ریکویسٹ یو کہ اس کے کم از کم جو مین سیشن ہے وہ آپ ضرور سن لیں، بیکاز دس ول بینیفٹ یو جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ہم یہاں پر بات کو روک دیتے ہیں. آئی ول بی اویلیبل فار کوشچنس انشاءاللہ جی.